السلام علیکم۔ نانا جی کی کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور نانا جی کی کہانیوں کو بہت پسند کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے نانا جی کی ایک اور بہت ڈراؤنی کہانی لائی ہوں، جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ ذوالفقار کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نانا جی بتاتے ہیں کہ شاہ صاحب کے پاس ایک فیملی آئی۔ وہ لوگ ایک گاؤں کے رہنے والے تھے، اور ان لوگوں نے اپنے ہی گاؤں میں اپنا ایک اور گھر بنایا تھا۔ ایک ان لوگوں کا آبائی گھر تھا۔ اپنا آبائی گھر چھوڑ کر ان لوگوں نے جہاں پر ان کی باقی زمین تھی وہاں پر ایک اور گھر بنانا شروع کیا۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ ہم لوگوں نے اپنے 2 بیٹوں کی شادی کرنی ہے، تو ان دونوں بیٹوں کے لیے ہم لوگوں نے الگ گھر بنایا، ایک بڑا گھر جس کے 2 حصے تھے کہ بچے دونوں بیٹے شادی کے بعد وہاں پر شفٹ ہو جائیں گے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہم لوگوں نے گھر کی بنیاد رکھی، گھر بنانا شروع کیا، پہلے پہل تو اتنے خاص مسئلے مسائل نہیں ہوتے تھے۔ جس وقت وہاں پر فرش بننے شروع ہوئے تو جو مزدور تھے، مستری جو وہاں پر کام کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ جب بھی ہم لوگ صبح آتے ہیں یہاں پر بہت لمبے پیروں کے نشان لگے ہوتے ہیں گیلے سیمنٹ کے اوپر، جبکہ یہ گیلا فرش ہے، گیلا سیمنٹ ہے، اگر کوئی بھاری وجود ان کے اوپر چلے تو ظاہر سی بات ہے اس کو دبنا چاہیے، خراب ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ایسے پاؤں کے نشان ہیں جیسے اوپر فٹ پرنٹ بنے ہوئے ہیں، ننگے پاؤں کے نشان، اور ان پاؤں میں گیپ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک پاؤں یہاں پر ہے تو دوسرا پاؤں اگر انسانی قدم 4-5 اٹھائے جائیں وہاں پر جا کر وہ دوسرا قدم بنتا ہے۔ خیر ہم لوگوں نے ایک صدقہ خیرات کیا، بکرا وہاں پر ذبح کیا، اس کے بعد وہ نشان آنا بند ہو گئے، یہاں تک کہ گھر کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ تقریباً گھر تیار ہو گیا۔ جب گھر تیار ہوا تو ہم لوگوں نے وہاں پر کچھ سامان وغیرہ رکھنا تھا، سامان رکھنا شروع کر دیا۔ دونوں بیٹوں کی شادیوں کی تاریخیں بھی پکی ہو گئی۔ اب جب جس مکان میں ہم لوگوں نے نئے گھر میں سامان وغیرہ رکھے اس گھر کو سیٹ کرنا تھا، تو ہم لوگوں نے سوچا کہ اگر ہم لوگ خود بھی وہاں پر ایک آدھا دن رہ لیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں۔ آج سے تھکے ہوئے تھے، کام شام کروایا، میں اور میری مسز اور میری بیٹی ہم لوگ اپنے نئے گھر پر ہی رک گئے۔ پھر صبح وہاں پر سامان سیٹ کرنے والوں نے آنا تھا، تو ہم نے سوچا یہیں پر رات گزار لیتے ہیں، کیونکہ کافی حد تک ہم لوگوں نے گھر سیٹ کر لیا تھا۔ جو ہی آدھی رات کا ٹائم ہوا ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ جس طرح سے اب وہ گھر کے 2 حصے تھے تو درمیان میں ایک دروازہ تھا، جو خالی حصہ تھا بڑے بیٹے والا، اس طرف سے جیسے کوئی دروازے پر دستک دے رہا ہے، کوئی آواز دے رہا ہے۔ لوگوں کی آنکھ کھل گئی کہ جب یہ تو ساری ہمارے پاس ہے اور دوسرا حصہ بند ہے، تو یہ وہاں سے آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ آنکھ کھل گئی، سردی کا موسم تھا، باہر جا کر دیکھا، صحن میں نکل کر پوچھا کہ کون ہے اس طرف۔ آواز آ رہی تھی جس طرح سے کوئی عورت ہے اور کچھ پکار رہی ہے، کس کا نام لے رہی ہے، کس کو پکار رہی ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہم لوگ بڑے پریشان کہ اب کیا کریں، کون عورت ہے؟ جلدی سے ہم لوگوں نے اس سائڈ والا تالا کھولا، جیسے اندر گئے خوب اندھیرے میں گھر ڈوبا ہوا تھا۔ ہم لوگوں نے بالکل دروازے کے ساتھ ہی سوئچ بورڈ لگوایا ہوا تھا، ادھر سے لائٹ آن کی تو صحن کی لائٹ آن ہو گئی۔ جیسے ہی صحن کی لائٹ آن ہوئی تو سامنے کمرے کی طرف ہمیں کسی کو جاتے دیکھا۔ باقاعدہ ایک عورت تھی کالے لباس والی، اور وہ اس کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ ہم لوگوں نے روکا، کون ہو تم، ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہو، کہاں سے آئی ہو؟ اتنے میں وہ کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ ہم لوگ اس کے پیچھے بھاگے کہ جا کر دیکھتے ہیں یہ عورت ہے کون۔
کمرے میں گئے تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا. ہم لوگ حیران کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے, ابھی ہم لوگوں کے سامنے ایک عورت اندر گئی ہے, وہ غائب کیسے ہو گئی. پورا گھر چھان مارا, کہیں اس عورت کا نام و نشان نہیں تھا. اتنے میں جو ہم لوگوں کا دوسرا گھر ہے جہاں پر ہم لوگ سوئے ہوئے تھے, اس طرح سے میری بیٹی کی چیخیں ہم لوگوں کو سنائی دی. اس کی چیخوں پکار سن کر ہم لوگ انہی قدموں پر واپس بھاگے اس طرف. جیسے ہم لوگ ادھر بھاگے تو ہماری بیٹی چلا رہی تھی, چیخیں مار رہی تھی اور دیوار کی طرف اوپر دیکھ کر شور مچا رہی تھی. ہم لوگ بھاگے بھاگے گئے اور پوچھا کہ کیا ہوا تمہیں. اس نے کہا کہ وہ دیکھیں سامنے ایک عورت ہے, وہ سامنے اوپر, اس کا قد دیوار جتنا ہے. میں نے اسے بھی خود دیکھا, وہ دیوار کے پاس کھڑی تھی اور اس کونے کی طرف گئی ہے. وہ کالے سیاہ لباس والی عورت, بہت قداور اور بہت پتلی سی, اس کمرے میں داخل ہوئی ہے. جیسے اس نے باقاعدہ مجھے آواز بھی دی ہے. میں اس کی آواز پر جب میری آنکھ کھلی تو وہ اتنی قداور تھی اور وہ سامنے دیوار کی طرف چلی گئی. کمرے ذرا بڑے تھے, ہم لوگوں نے آگے جا کر دیکھا کہیں کچھ نہیں تھا. ہم لوگ تو بہت ڈر گئے, اوپر سے آدھی رات کا ٹائم کہ اب کیا کریں کیا نہ کریں. اتنے میں جو دوسرے حصے والا گھر دروازہ کھلا تو اس دروازے کو کسی نے بہت زور سے بند کیا, گیٹ لگوایا ہوتا. ایک دم سے جیسے کوئی دھماکہ سا ہوتا ہے, ہم لوگوں کو تو لگا جیسے شاید دروازہ ٹوٹ گیا ہے. اتنے خوف زدہ ہوئے کہ اب وہاں پر رکنے والی تو حالت تھی نہیں. میں نے جلدی سے اپنی گاڑی نکالی اور ہم لوگ راتوں رات گھر کو بند کر کے اپنے گھر واپس آئے. 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا. سنسان راستے گاؤں کے اپنے گھر پہنچے. جب ہم لوگ میں گاڑی نکال کر اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا تو اس وقت بھی ہم لوگوں کے گھر کے باہر حویلی کے پچھلے حصے کی طرف بے تحاشا کتے بھونک رہے تھے. دیوار کے ساتھ ہم نے 4-5 کتے دیکھے جو اس کونے کی طرف دیکھ کر بھونک رہے تھے. دوبارہ ہم لوگ ابھی گھر پر نہیں گئے, آج 3-4 دن ہو گئے ہیں. ہم نے 1-2 عاملوں سے بھی بات کی, لیکن انہوں نے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ سے رابطہ کیا جائے کیونکہ وہ جنات کو نکال نہیں سکتے. ہم لوگ بڑی مصیبت میں ہیں, ہمارے بچوں کی شادیوں کی تاریخیں بھی رکھ دی گئی ہیں, ہماری مدد کریں. شاہ صاحب نے ان کی ساری بات سنی اور پوچھا کہ جس جگہ پر آپ لوگوں نے وہ گھر بنایا اس جگہ پر کون سی اس خالی فصلیں تھیں, درخت یا کیا تھا. ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں کے کھیت کھلیانوں کا ہی وہ حصہ تھی جگہ. وہاں پر ایک کمرہ بنایا ہوا تھا جس میں کھاد کا سامان رکھتے تھے, جس میں وہ اوزار رکھتے تھے, جہاں پر وہ کھیتی باڑی کرتے تھے. اس کمرے کو بھی لوگوں نے گرا کر, کیونکہ وہ بالکل سڑک کے ساتھ تھا, وہاں پر لوگوں نے اپنے گھر کی تعمیر شروع کر دی. شاہ صاحب نے کہا کہ یہ اسی وجہ سے مخلوق آپ کے پیچھے ہے کیونکہ وہ اس کمرے میں رہتی تھی. وہ ایک پچھل پیری چڑیل ہے جس کے بھی پاؤں بہت لمبے اور پاؤں میں بہت زیادہ گیپ ہوتا ہے, کالے لباس میں, دبلی پتلی, اور بولتی بھی ہے. وہ ایک چڑیل آفت ہے کیونکہ جو جنی ہوتی ہیں, جنات ہوتے ہیں, وہ تنگ کرتے ہیں سوئے ہوئے بندے کو, بہت زیادہ سونے نہیں دیتے, بستر 4 پائیے تک الٹا دیتے. انہوں نے گھر ہی نہیں تھا بننے دینا. جو چڑیل آفت ہوتی ہے وہ ہمیشہ آہستہ آہستہ وار کرتی ہے, اس انتظار میں ہوتی ہے کہ اس کا دشمن کب وہاں پر آئے اور وہ اس کے اوپر حملہ آور ہو جائے. لوگوں نے بہت غلطی کی اس کمرے کو گرا کر. پہلے آپ لوگوں کو یا تو وہ کمرہ گرانا نہیں چاہیے تھا, یا اب آپ گرا بیٹھے, آپ لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا کہ وہاں پر کچھ ایسے معاملات ہیں. کیا کبھی آپ کے کسی نوکر نے, کسی نے بھی محسوس نہیں کیا کہ وہاں پر کچھ اثرات ہیں؟ اس آدمی کا یہ کہنا تھا کہ اکثر ہمارے ملازم کہتے تھے کہ ہم لوگ جب پانی دینے کے لیے جاتے ہیں کھیتوں میں رات کے وقت اکثر, تو ہمیں وہاں پر اکثر ایک عورت نظر آتی ہے. کبھی وہ عورت اس کمرے کے پاس کھڑی ہوئی ہوتی ہے, یہاں تک کہ کبھی کبھی وہ چھت کے اوپر بھی کھڑی ہوئی یا بیٹھی ہوئی رات کے پچھلے پہر میں دکھائی دیتی ہے. لیکن وہ اتنا اچانک ہوتا ہے وہ منظر کہ وہ آنکھوں سے غائب ہو جاتی ہے. ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہاں سے
جیسے کھیت کھلیان ہیں، ویرانے ہیں، تو جنات گزر بسر کرتے ہوں گے، لیکن اس نے اس وقت بھی کبھی کسی کو نقصان نہیں دیا. آج تک ایسا نہیں ہوا کسی کو نقصان دیا ہو. بس کبھی کبھار وہ مخلوق اپنا ظاہر کرتی تھی جب رات کو یہ لوگ جاتے تھے، یا اچانک سے کسی یا کبھی کبھار کسی آواز کا آ جانا، تو ہمیں یہی لگتا تھا کہ وہ مخلوق وہاں پر کسی کو نقصان نہیں دیتی. میں نے تو ان باتوں پر کبھی غور ہی نہیں کیا تھا، نہ ہی میں یقین کرتا تھا. میں نے پھر اسی وجہ سے وہاں پر گھر کی تعمیر شروع کروا دی کہ کہیں یہ لوگ جھوٹ نہ بول رہے ہوں اور ہم لوگوں کی وہ جگہ، اتنا ہم لوگوں کا زمین رقبہ ہے، وہ بدنام نہ ہو جائے. لیکن اب ہمارے ساتھ یہ مسئلہ مسائل بن گیا، ہم لوگ کیا کریں؟ شاہ صاحب نے کہا کہ اس مخلوق کو اتنی آسانی سے نہیں نکالا جا سکتا. اس کے گھر میں، اس کی جگہ پر آپ نہیں رہ سکتے. اگر آپ کے بچے وہاں پر شادی کر کے جائیں گے بھی تو وہ مخلوق ان کو جانی نقصان دے دے گی. پہلی بات تو یہ، اس گھر میں وہ آباد ہو ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ پچھڑ پیری مخلوق ایسی ہوتی ہے کہ یہ کبھی بھی کسی انسان کو آباد ہونے نہیں دیتی اگر اس کی جگہ پر کوئی انسان جا کر اپنا بسیرا کر لے. پھر بھی میں آپ کو حفاظت کے 3 تعویذ دوں گا. آپ نے ایک گھر کے درمیانی دروازے پر اور دونوں گھروں کے باہر والے دروازوں پر لگا دینا. اگر اس سے اس مخلوق کی روک تھام ہوئی تو پھر عمل کیا جا سکتا ہے. اب ہم نے رد عمل دیکھنا ہے کہ ان تعویذات کے بعد اس کا کیسا رد عمل آتا ہے، کیسا ری ایکشن آتا ہے. اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے. یہ تعویذ آپ لوگ لگا کر 3 دن کے بعد آپ نے جا کر دیکھنا ہے. 3 دن تک اس گھر میں نہیں جانا، نہ دروازہ کھولنا ہے. صرف آپ لوگوں پر حصار ہوگا. آپ لوگوں نے مغرب سے پہلے جا کر اندرونی دروازے پر تعویذ لگا کر باہر آ کر باقی دروازوں پر تعویذ لگا دینا ہے اور پھر 3 دن کے بعد وہاں پر جانا ہے. اس طرح سے وہ لوگ شاہ صاحب سے وہ 3 تعویذ لے گئے. 4 دن کے بعد وہ لوگ واپس آئے. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ حصار میں تھے، ہم لوگ گھر پر پہنچے تو ہم لوگوں نے اپنے اس گھر کے اوپر بے تحاشا پرندوں کو بیٹھے دیکھا، جن میں بے تحاشا الو، کوے، چیل یہ سب تھے. ہم لوگ تو حیران ہو گئے، جیسے کوئی وہاں پر کوئی مردہ گوشت ہے یا کوئی کھانے کی چیز ہے. اتنے پرندے تھے چھت پہ. جیسے گیٹ کھولا، ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئے تو پورے فرش پر پیروں کے نشان تھے، مٹی کے پیروں کے نشان، لمبے لمبے. پھر ہمت کی اللہ کا نام لے کر وہ تعویذ جیسے لگایا تو گھر کے ساتھ والے حصے میں جہاں پر ہم نے اسے دیکھا تھا بہت بھاری بھرکم کسی نے کوئی چیز گرائی. اسی وقت ہم لوگ باہر بھاگ گئے. گیٹ پر بھی تعویذات لگا دیے. 3 دن تو ہم لوگ اس طرف گئے ہی نہیں. جیسے ہم لوگ تعویذ لگا رہے تھے وہ سارے پرندے نہ تو اڑے نہ بولے، غائب ہو گئے. شاید وہ جنات تھے یا جو کچھ بھی تھا. 3 دن کے بعد جب ہم لوگ وہاں پر گئے ہیں تو گھر کی حالت بہت زیادہ خراب تھی. کھڑکیاں، دروازے، کھڑکیاں تو ٹوٹی پڑی ہیں ساری، اور دروازے ایسے جیسے ان کو بھی کسی نے ہتھوڑے مار مار کر ان میں باقاعدہ وہ توڑنے کی کوشش کی گئی ہے. ان کو بھی جگہ جگہ سے دیواریں خراب ہو چکی ہیں مٹی سے اور گندگی سے. سمجھ میں نہیں آ رہا کتنا کچرا، اتنی گندگی کہاں سے آئی ہے. اور پورے گھر میں اتنا تعفن ہے، اتنی بدبو ہے کہ وہاں پر پاؤں رکھا نہیں جا رہا. ڈھانچے بھی دیکھے ہیں وہاں پر ہم لوگوں نے. ان 3 دنوں میں ڈھانچے دیکھے ہیں ہم نے جانوروں کے. تو بتائیں کیا کریں؟ شاہ صاحب نے کہا کہ نہیں، بالکل بھی نہیں. اس گھر میں آباد ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے آپ لوگ. وہ اتنی سخت پچھل پیری مخلوق ہے. اگر آپ لوگ وہاں پر آباد ہونے کی کوشش کریں گے، فرض کریں کسی اور عامل کے پاس جا کر آپ عمل بھی کرواتے ہیں، تو مخلوق یا سامنے کو جانی نقصان دے دے گی یا آپ لوگوں کو. میں نے ڈائریکٹ اس کو نکالنے کا کام اسی لیے نہیں کیا کیونکہ میں اس کا رد عمل دیکھ رہا تھا. بہتر یہ ہے کہ ان گھروں کو چھوڑ دیں. ان کو اب آپ لوگ استعمال نہیں کر سکتے. کچھ عرصے بعد دوبارہ کوشش کی جا سکتی ہے. شاید کچھ عرصے بعد وہ مخلوق وہاں سے خود چلی جائے. بعض اوقات یہ مخلوقات ایک مخصوص عرصے کے بعد اس جگہ سے ہٹ جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں. آپ لوگوں نے تقریباً 15 جمعرات وہاں پر جا کر باہر صدقے کا بکرا پھینک کرایا کرنا ہے مغرب سے پہلے. اس کے بعد پھر حالات دیکھیں گے کہ کیا ہوتے ہیں. وہ لوگ چلے گئے. 15 جمعراتیں گزر گئی. اس کے بعد وہ لوگ آئے تقریباً اور آ کر بتایا کہ اب ہم کیا کریں.
شاہ صاحب نے پڑھائی کی، پڑھائی کے ذریعے ان کو پتہ چلا کہ وہ مخلوق وہاں سے جا چکی ہے، کیونکہ صدقے کے جب انہوں نے وہاں پر بکرے پھینکے وہ چیز اس کے بعد وہاں سے نکل گئی۔ پھر شاہ صاحب خود وہاں پر گئے، انہوں نے وہاں پر جا کر پڑھائی کی، پڑھائی میں بھی وہ چیز ظاہر نہیں ہوئی، تعویذات لگائے، تعویذات سے بھی اس چیز کا کوئی رد عمل نہیں آیا۔ پھر شاہ صاحب نے ان کے پورے گھر پر حصار باندھا، حصار کے تعویذ لگائے، حصار کے کیل لگائے گئے۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے کہا کہ اب آپ لوگوں نے یہاں پر 7ویں دن قرآن خوانی کروانی ہے، پہلے گھر کی صفائی کرنی ہے، اس کے بعد قرآن خوانی کروانی ہے، پھر اس کے بعد آپ لوگ یہاں پر شفٹ ہو سکتے ہیں۔ ان 15 جمعراتوں کے دوران ان کے بچوں کی شادی بھی ہو گئی، اس کے بعد کے بچے وہاں پر شفٹ بھی ہو گئے، پھر وہ لوگ وہاں پر آباد ہو گئے، رہنے لگ گئے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار ہمیں وہاں سے رات کے وقت دور سے کسی کی آواز آتی تھی، لیکن دکھائی کوئی نہیں دیتا تھا۔ تو یہ ایک کہانی تھی جو نانا جی نے ہمیں سنائی کہ جو لوگ بھی کھیت کھلیانوں میں اپنے زمینوں پر، رقبوں پر نئے گھر بناتے ہیں، حویلیاں بناتے ہیں، تو پرانی کوئی بھی کنسٹرکشن توڑنے سے پہلے یا پھر کوئی درخت کاٹنے سے پہلے اجازت لے لینی چاہیے کہ ان پر مقیم جنات آپ کے دشمن نہ بن سکے۔ تو یہ نانا جی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا۔ جیسے یہ تھی نانا جی کی ایک کہانی، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگ بھی اپنے فیڈ بیک مجھے دیا کریں، نانا جی کی کہانیوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ نئے سبسکرائبر جو میرے چینل کو واچ کر رہے ہیں، ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہاں پر آپ کو اسی طرح سے نانا جی کی خوفناک کہانی سننے کو ملے گی۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی نانا جی کی کسی نئی سٹوری میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔